العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل وبعمر بن الخطاب قال فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبی لکان عمر۔ میرے محترم بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس اسلام کے چمن کو اپنا خون دے کر، اپنے جذبات قربان کر کے، اپنے احساسات قربان کر کے اس چمن کی آبیاری کی، اس چمن کو پروان چڑھایا اور اس کے سبزے کا باعث بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے۔ آج دنیا کے جس کونے میں بھی دین اسلام ہے وہ انہی مبارک منور ہستیوں کی مرہون منت ہے۔ اس لیے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہے جس کے دل میں بغض صحابہ ہے۔ اس لیے ہم تک جو دین پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں، احکام پہنچے ہیں، قرآن پہنچا ہے، انہی مبارک ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ گزشتہ جمعہ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ اب یکم محرم کو، آج 25 ذی الحجہ ہے، یکم محرم 24 ذی الحجہ کو عمر فاروق 24 ہجری کو، یکم محرم 24 ہجری کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ عمر فاروق کون ہیں؟ اب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ان کے فضائل میں، ان کے مناقب میں جو الفاظ مبارک نکلے ہیں، ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق کون ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جو اسلام سے قبل مکہ میں، اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف انتہائی سخت تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت شدت تھی، بہت تکلیفیں پہنچائی انہوں نے مسلمانوں کو۔ اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں کفار کے مشوروں میں، دارالندوہ میں پیش رہتے تھے۔ زید بن خطاب ان کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے ان کو سارا کچھ دیا ہوا تھا کہ تم چھوٹے سمجھدار ہو، لہٰذا تم ہی سب کچھ کرو، اختیار ان کو دیا ہوا تھا۔ تو عمر ابن الخطاب انتہائی خوش نصیب انسان ہیں۔ تو جب مسلمانوں پہ بڑی مشکل آئی، جب ان کو بلال رضی اللہ عنہ جیسے غلاموں پر جو کمزور تھے، جن کے ساتھ کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا، تو ان پہ بڑی سختیاں تھیں، مارا پیٹا جاتا، گھسیٹا جاتا، ان کو کوڑے مارے جاتے، پیاسا رکھا جاتا، بیڑیاں پہنائی گئیں، ہر قسم کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ابن عمر کی روایت ہے، دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو بندوں کی وجہ سے جن کو تو زیادہ پسند کرے، ان دو میں سے جن کو تو زیادہ پسند کرے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
کون کون؟ بی جہل و بعمر بن الخطاب یا بعمر بن حشام و بعمر بن الخطاب، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں قال فکان احبہما الیہ عمر بن الخطاب، تو اللہ کا جو پسند آئے وہ عمر بن الخطاب پسند آئے، ان کو اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ کے پسندیدہ انسان، نبی کی دعا، اس سے جو مراد ہیں یہ مراد نبی ہیں، نبی نے اللہ سے مانگا ان کو کہ اللہ ان کا دل پلٹ دے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک چرواہے تھے، چھوٹے قد کے تھے، پنڈلیاں بڑی کمزور تھی، تو ابو جہل ان پہ ہنسا کرتا تھا، کہتے تھے اس کی پنڈلیاں دیکھو۔ جب گرا نا ابو جہل نے وہ کوڑا مارا تو وہ نیچے گرا، تو کہ اس کی پنڈلیاں دیکھو، اس سے باقی کفار بھی ہنسنے لگے۔ تو عمر بن خطاب آئے، انہوں نے ہاتھ، جب یہ چلے گئے سارے یہ پڑے ہوئے تھے ابھی اٹھ رہے تھے، عمر بن خطاب نے ہاتھ کر کے ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ کے سہارے سے ان کو اٹھایا۔ تو ابن مسعود نے کیا کہا جاتے ہوئے؟ اے عمر، ان دونوں میں سے تم بہتر ہو، یعنی ان دونوں میں سے تم بہتر سے مراد نبی کی دعا تھی جو انہوں نے سنی تھی۔ عمر کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، لیکن دل میں رحم تھا بہرحال کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر نے بلال کو اور باقی کچھ غلاموں کو، کچھ باندی کو آزاد کیا، تو حضرت عمر بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ بڑا اچھا کام ہے۔ تو ابن مسعود نے جاتے جاتے کہا کہ عمر، ان دو میں سے تو بہتر ہے، لگتا ہے کہ نبی کی دعا تیرے بارے میں۔ بہرحال اب ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جب چیزیں آئیں، گھروں میں اختلاف تو پیدا ہوا، جہاں بت تھے وہاں جب توحید کی آواز گونجی تو اختلاف تو پیدا ہونا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی جڑ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ میں ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ گھر سے تلوار لی، تلوار نکالی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں۔ راستے میں کوئی بندہ ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا حضور کے پاس، نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے۔ تو نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری جو بہن ہے، بہنوئی ہے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو غصے سے بھرے ہوئے وہاں گئے، تو جو ان کا سعید بن زید، جو ان کا بہنوئی تھا، ان کی بہن تھی، اور خباب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے ایک ٹکڑے پہ، تو وہ جلدی سے چھپ گئے حضرت خباب، اور یہ بہن اور بہن نے جلدی سے ران کے نیچے اس کو چھپایا۔ تو عمر نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ بے دین ہو گئے، اور مارا پیٹا، حضرت زید کو بھی مارا۔ جب بہن بچانے آئی تو اس کو بھی ایک تھپڑ مارا جس سے اس کا منہ زخمی ہو گیا اور خون آنے لگا۔ تو پھر شرم سی آئی، اب اللہ کا نظام چل رہا ہے نا، شرم آئی، اور پھر بہن سے پوچھا بہن آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، جب ظلم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر۔ تو جب دل نرم ہوا، شرم سی بھی آئی، بہن کا خون دیکھا تو کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے وہ صحیفہ دکھایا، تو بہنوئی نے کہا کہ تو اس وقت ناپاک ہے۔ تو انہوں نے غسل کیا، جب اس کو پڑھا، سورۃ طٰہٰ کی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا، تو یہ شروع کی آیات تھی، تو ان کے دل میں اندر، کیونکہ یہ پڑھے لکھے بھی تھے، اس وقت چند لوگ تھے قریش میں، ان میں یہ بھی پڑھے لکھے تھے، تو یہ وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے دل پہ اثر ہوتا جا رہا ہے۔ پیچھے دعا تھی اور قرآن کا اپنا معجزہ اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن کا اثر ان کے دل پہ اثر پڑتا جا رہا تھا، پڑتا جا رہا تھا، پڑتا جا رہا تھا۔ کہہ رہے تھے کیا ہی خوبصورت کلام ہے، کیا ہی بہترین کلام ہے۔ حضرت خباب نکل آئے، کہتے ہیں عمر، نبی نے تیرے بارے میں دعا کی، لگتا ہے کہ وہ قبول ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے خباب مجھے اپنے نبی کے پاس لے جا، لیکن اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، زید بن ارقم اس سے گھر سے جب دیکھا کہ حضرت عمر تلوار سونتے ہوئے کھڑے ہیں تو صحابہ تھوڑے گھبرا گئے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا اگر یہ اس صحیح نیت سے آیا تو ہمارا بھائی ہم سینے سے لگائیں گے اس کو، لیکن اگر الٹی نیت سے آئے تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں گا۔ تو جیسے اندر دروازے میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے اور اپنی طرف کھینچا کہ اے عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تو حق بات مان لے اور اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اور عمر بن خطاب پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، اور حضور نے اس خوشی میں
تکبیر کہی، اللہ اکبر کا، سب صحابہ خوش ہو کے نکل آئے، کیونکہ ان کا بڑا روب تھا، یہ بڑے جانے مانے اور بڑے مشہور پہلوان تھے۔ جب بھی کبھی کسی قسم کی کوئی بھی ایسے جب کوئی مقابلہ آتا، کوئی وہ چیز ہوتی، تو یہ سامنے عمر کو بلاتے، قریش ان پر فخر کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے۔ تو بہرحال تو جب یہ ایمان لائے، اب صحابہ کیوں خوش ہوئے کہ جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت امیر حمزہ تو وہ بھی بڑے قوت والے، بڑے دلیر تھے، تو جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا، لیکن جب وہ ایمان لائے اور ساتھ عمر فاروق ایمان لائے، اب مسلمان مضبوط ہو گئے اور قوی ہو گئے۔ تو اس لیے زور سے حضور نے تکبیر کہی، تکبیر اللہ اکبر، سب صحابہ نے کہا، خوش ہو گئے۔ اب حضرت عمر نے پھر کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، جی حق پر ہیں، یہ قرآن حق ہے، تو ہم کیوں پھر وہاں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے؟ تو اب یہ جا کے ابن مسعود کہتے ہیں جب تک حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جب یہ آئے تو ہم وہیں بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ قریش کہتے تھے، وہ کہتے تھے، ایک دفعہ یہ آ رہے تھے نا اکٹھے ہو کر، نعرے تکبیر کر کے اکٹھے آ رہے تھے، تو قریش یہ بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، تو ابو جہل نے کہا ان کو روکو، تو ساتھ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، جس جماعت میں حمزہ اور عمر ہے تم اس کو روکنا چاہتے ہو؟ تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی یہ ان کا روب اور دبدبہ، اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر، خصوصاً حضرت عمر کا۔ بہرحال جب یہ اسلام لائے تو اللہ حضور کی جو دعا تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو، عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے کس کو پسند کیا؟ فکان احبہما الیہ عمر بن الخطاب، اللہ نے عمر بن خطاب کو پسند کیا۔ کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ نے ان کو دین اسلام اور ہدایت کو اپنی معرفت نصیب فرمائی، نبی کا غلام بنا دیا۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو کفار کیا کہنے لگے؟ لما اسلم عمر قال المشرکون قد انتصف القوم منا، کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو مشرکین نے کہا ہم اب آدھے رہ گئے، گویا کہ عمر کے جانے سے ہماری آدھی طاقت اور آدھی قوم چلی گئی، عمر کے ساتھ ہماری آدھی طاقت ختم ہو گئی، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ اور صفات ہی صفات ہیں۔ وقال علی رضی اللہ عنہ الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر، اے لوگو الا اخبرکم، میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنو، الا اخبرکم بخیر هذه الامة، اس امت میں نبی کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ بکر صدیق ہے۔ پھر فرمایا ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد ابی بکر عمر، اور غور سے سنو کہ اس امت میں ابو بکر کے بعد جو درجہ ہے وہ عمر کا ہے، یعنی انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد جو درجہ ہے وہ عمر فاروق ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دونوں شیخین ہیں اسلام کے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں ان کی، بڑا خون لگا ہے، بڑا زور لگا ہے ان کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجب ان کی باتیں ہیں، جب خلیفہ بنے خوف خدا بہت زیادہ تھا۔ کان فی وجہ عمر خطان اسودان من البکا، کان فی وجہ عمر خطان اسودان، آنکھوں میں ایسے جہاں آنسو نکلتے ہیں نا، کالے نشان پڑ گئے تھے، من البکا، رونے کی وجہ سے، خوف بہت زیادہ تھا اللہ کا، بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو یہاں اچھا جب یہ بنے تو وہ ڈرتے تھے اللہ سے، بہت زیادہ ڈر تھا کہ مجھ پہ ایک بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے، میرے کاندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، میں کیسے اس سے عہدہ برا ہوں گا، کیسے میں اس کو نبھاؤں گا۔ تو اس لیے تو فرمایا تھا نا، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو پوچھ عمر سے ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر دریائے فرات کے کنارے، کہاں فرات ہے کہاں مدینہ پڑے، اگر اس کے کنارے کوئی بکری کا بچہ مر گیا پوچھ عمر سے ہوگی۔ اس قدر خوف خدا تھا، یعنی میری سلطنت ہے نا، یہ میری یہاں خلافت ہے،
اگر وہاں کسی وجہ سے، قحط کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اس کو گھاس نہ ملا، پانی نہ ملا، اگر وہ بکری کا بچہ بھی مر گیا، پوچھ عمر سے ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ عمر کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق آ گئے اور آپ کی ازواج جو بیویاں ہیں نا، وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، جیسے خاوند کے سامنے وہ رکھتی ہیں۔ اتنے میں عمر آ گئے تو وہ ساری عمر کے روب اور ڈر کی وجہ سے پردے کے پیچھے چلے گئی، چھپ گئی۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا ہوگا، چھپ گئی پیچھے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنسنے لگے، مسکرا دیے۔ تو عمر نے سلام کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا مسکراتا رکھے، کیا بات ہے جب میں آیا ہوں تو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا عمر، جب آپ نہیں تھے تو ان کی آوازیں تھوڑی اونچی ہو جاتی تھیں، یہ ان کا مطالبہ تھا، لیکن جو ہی آپ کی آواز آئی نا تو یہ ساری پیچھے چھپ گئے۔ تو حضرت عمر نے ان کو مخاطب کیا کہ خدا کی بندیوں، مجھ سے زیادہ حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ آپ ان سے زیادہ ڈرو۔ تو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے عمر، آپ بہت سخت اور غصے والے ہیں، اس لیے ہم پیچھے چلے گئے، ڈر گئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور سے سنو، اگر عمر کسی گلی سے جا رہا ہو تو شیطان جس راستے سے جا رہا ہو، شیطان وہ راستہ چھوڑ دے گا، جس گلی سے عمر گزرے گا شیطان وہ گلی چھوڑ دے گا۔ اتنا ان کا روب ہے اور اتنا ان کا مقام ہے اللہ کے یہاں کہ شیطان برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی بھاگ جائے گا۔ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب گشت کر رہے تھے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عورت ہے، آگ جل رہی ہے، دیگچی اوپر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہیں، بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ فوراً بھاگے ہوئے گئے، عورت کے پاس گئے، اللہ کی بندی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اے خدا کے بندے، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، اور عمر کا اور میرا تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب وہاں عمر حساب دے گا کہ عمر کو میری اس حالت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، جب یہ الفاظ سنے کانپ اٹھے، پیچھے مڑے، غلام کو لیا، بیت المال گئے، بورے کو بھرا، چربی، آٹا، کھجوریں، کچھ اس وقت وہ اٹھانے لگا، اس کو کہا چھوڑو، قیامت کے دن تو ہی میرا بوجھ اٹھائے گا، کاندھوں پہ رکھی، تیزی سے گئے، خود آگ جلائی۔ اسلم کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا، پھونکے مار رہے ہیں، خود اس نیچے کھڑے ہو کے پھونکے مار رہے ہیں، آگ جلی، پکایا، بچوں کو کھلایا۔ اب جب بچے خوش ہوئے نا، بچوں کا پیٹ بھر جائے تو خوش ہوتے ہیں، کلکاریاں مارتے ہیں، ہنستے ہیں، تو یہ ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئے اور ان کو خوش ہوتا ہوا۔ تو اس عورت کو کہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو خوش ہوتے اور ہنستے ہوئے تھوڑا دیکھ لوں۔ یہ خوف خدا۔ اچھا، عورت نے کیا کہا کہ اللہ تمہارا بھلے کرے، اے خدا کے بندے، تو اس قابل تھا کہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، تو اس قابل تھا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کی بندی، انشاءاللہ جب کل تو وہاں آئے گی تو مجھے بھی وہاں پائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میں عمر ہوں۔ ان کے اندر عاجزی اتنی زیادہ تھی، اتنا اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کی بندی جب تو کل آئے گی، دربار کون سا ہوتا تھا اس بادشاہ کا؟ مسجد نبی کی چٹائی اور نیچے کنکریاں، تو جب تو آئے گی تو عمر کو بھی وہاں پائے گی۔ یہ ان کا خوف خدا ہے۔ اچھا، روب کتنا ہے؟ پورے کیسر و کسریٰ کامتے ہیں ان کے نام سے، کیسر و کسریٰ کامتے ہیں، کیونکہ ان کے جب انہوں نے بھیجا سعد بن ابی وقاص کو ایران اور خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح کو شام، تو اللہ کے رسول نے پیشن گویا کی تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ سلمان فارسی ایک چٹان کو توڑ رہے تھے تو ٹوٹ نہیں رہی تھی، یا رسول اللہ یہ چٹان بڑی سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ضرب لگائی، چنگاری نکلی، کہتے شام مجھے دکھایا گیا کہ مسلمانوں کو ہمیں مل گیا ہے، اور اس کے جو ہے نا محلات میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ماری کہ یمن کے میں محلات دیکھ رہا ہوں۔ تیسری چنگاری پہ پھر میں جو ہے نا وہ ایران کے دیکھ رہا ہوں، وہاں کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں۔
تو یہ جو تھا نا عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جب مسلمان یہ بات بتائی تو ہنسنے لگا، ان کو دیکھو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک سے بیچارے بیتاب ہیں اور یہ خواب بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جب خالد بن ولید شام فتح کر رہے تھے اور وہ کہتے تھے اے خالد، ایک وقت تھا نبی دعوت دیتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے، لیکن اس وقت ہمیں یقین نہیں آتا تھا، آج اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے کہ تو ہی اللہ نے تجھے چنا ہے کہ تو ہی ان کو فتح کرنے کا سبب بنا ہے۔ اور بہرحال حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں جب کسریٰ کے کنگن اور لباس آیا نا، تو سراقہ بن مالک ایک دیہاتی بدو تھا، تو یہ آ گیا حضرت عمر کے پاس، کہتے ہیں وہ میرے ساتھ وعدہ ہوا تھا۔ تو عمر نے کہا ہاں، تو اس کو لباس پہنایا، کنگن پہنائے، تاج پہنایا، اور اب وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا خوشی سے، یہ دیکھو میرے یہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ میں نے کنگن پہ، یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو ہر پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی۔ بہرحال ان کی شہادت کی وجہ تو وقت تھوڑا ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ ہے، وہ ان کو 2-3 ٹھونگے مارتا ہے ایسے۔ تو اسماء بنت عمیس، ان سے انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی عجمی شخص آپ کو قتل کرے گا۔ اچھا، ان کی دعا بھی تھی اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور موت نبی کے شہر میں عطا فرما۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے تھے، شہادت ہے تو وہ باہر کہیں ہوگی نا، کہیں جنگ میں ہوگی، کہیں میدان جنگ میں، کہیں مدینے میں کہاں آئیں گے، سب مسلمان رہتے ہیں، مومنین رہتے ہیں۔ ان کی یہ دعا ہوتی تھی، تو وہی دعا اللہ نے پوری کی۔ انہوں نے جمعے کے دن خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اور جو ہے بدھ کے دن ان کو خنجر لگے۔ اچھا، ایک دن کھڑے ہیں، یہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کے دن، یہ بات کرتا جاؤں، اور اچانک خطبے کے دوران یہ الفاظ کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ بات ختم، صحابہ حیران ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بیچ میں یہ کیا الفاظ ادا کی، یا ساریہ الجبل، ہے سارے پہاڑ کے اوٹ میں ہو جا، اپنی پشت کو پہاڑ کی طرف کر لے۔ تو انہوں نے کہا مجھے وہ لشکر دکھایا گیا کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف نہ ہوتے تو دشمن ان کو کاٹ ڈالتا، سب شہید ہو جاتے۔ تو میرے سامنے وہ پردے ہٹائے گئے، جو لوگ کشف کے قائل نہیں ہیں نا وہ اس کو سن لیں۔ کہتے نہیں، کشف کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کسی کو دکھا دیتے اپنے متقی بندوں کو۔ تو کچھ عرصے کے بعد اسی لشکر میں سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، ہم گر گئے تھے دشمنوں میں، تو ایک آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں جو اپنی پشت کو پہاڑ کے ساتھ لگا دے، جیسے ہم نے لگایا ہمیں فتح ہو گئی۔ تو عمر نے کہا وہ میں نے کہا تھا، وہ آواز میری تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے تعبیر دی، تو یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، ابو لولو فیروز، چکیاں بناتا تھا۔ تو یہ آیا حضرت عمر فاروق کے پاس شکایت لے کر کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا وہ بتائے اتنے درہم یا جتنے، انہوں نے کہا یہ زیادہ تو نہیں ہے۔ اور عمر فاروق نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو چکیاں بڑی اچھی بناتا ہے، کوئی مجھے بنا دے گا؟ کہتے ہاں، آپ کو ایسی چکی بنا دوں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ یہ دھمکی تھی۔ تو عمر فاروق کو تو اللہ نے بڑی فراست دی تھی، صاحب فراست تھے۔ صحابہ جو کہا کہ یہ بندہ مجھے دھمکی دے کر جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہم اس کو پکڑتے ہیں، کہتے نہیں ابھی کچھ کیا تو نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ جب بدھ کے دن ان کی عادت تھی کہ جب نماز پڑھاتے نا، نماز کی امامت کرواتے، تو نماز سے پہلے صحابہ کو صفوں کے درست کرنے کے بارے میں کہتے، تو کروا رہے تھے، تو اس نے 2 دھاری خنجر لیا ہوتا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کے وار کی اور بڑے تیزی سے وار کیا ناف کے نیچے۔ تو حضرت عمر گرے ہوا، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کری۔ 3 دن تک یہ زخمی رہے، 3 دن دوائی ڈالتے نکل جاتی، دودھ پلاتے نکل جاتا، کیونکہ انجنی ساری کٹ گئی تھی۔ تو بہرحال اس دوران انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ تو حضرت عائشہ کے پاس چلی جا، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دفن ہو جاؤں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے اپنے لیے یہ جگہ رکھی ہوئی تھی کہ ایک میرا خاوند ہے، ایک باپ ہے، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دوں گی۔ تو پھر کہا نہیں بیٹا، جب میری روح قبض ہو جائے جنازہ باہر رکھ دینا، پھر عرض کر دینا، ہو سکتا ہے وہ شرم کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ عمر یہ عرض کر رہا تھا۔ انہوں نے پھر ایسا کیا، اب جنازہ پڑا ہوا ہے،
تو اچھا خنجر جب لگا نا تو نے عباس سے کہا یا ابن عباس انظر من قتلنی، تو دیکھ کس نے مجھے قتل کیا، کس نے مجھے مارا ہے؟ انہوں نے کہا غلام شعبۃ بن مغیرہ۔ تو انہوں نے کہا فقال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ تو جب یہ پڑے ہوئے تھے نا چارپائی پہ، تو حضرت بن عباس فرماتے پیچھے سے کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھے، حضرت علی تھے، بہت غمگین تھے، رو رہے تھے، مسلمان سب غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو کہہ رہے تھے ان کے لیے دعا بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر اس وقت آپ جیسے اعمال والا اور کوئی بھی نہیں ہے پیچھے، میرے یہ دل کرتا ہے کہ جیسے آپ کے اعمال ہیں انہی اعمال کے ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا، انہی اعمال کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کرتا، یعنی اب آپ جیسا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جیسے آپ کے اعمال ہیں۔ تو حضرت عمر کی شہادت تھی، یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی 24 ہجری کو۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں، یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ اتنی 11 سال میں ایک پائی بھی نہیں بنائی، چٹائی پہ سوتے، اور اپنے بچوں کو خلافت کے مشورے میں بھی نہیں بٹھاتے تھے کہ میرے بچوں کے مشورے میں نہ بٹھانا۔ صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ ابن عمر کو کبھی نہ بٹھانا۔ جب یہ جذبہ ہوتا ہے نا ان کا حکمرانوں کا تو رعایا اور عوام پرسکون ہوتی ہے، لیکن جب ہڑپنے کا جذبہ ہوتا ہے تو رعایا برباد ہو جاتی ہے اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ جب ایسے حکمران ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر رعایا کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو پھر رعایا اور لوگ وہ سکون میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔